अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से। और होता क्या है कि अक्सर स्मॉल इंडस्ट्री को इग्नोर किया जाता है। अगर इसमें हम पावर लूम्स की बात करें तो पावर लूम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर, और भी कई सेक्टर्स होंगे जो कि मुतासिर हुए। तो कुछ सनतकार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएँ, जैसे हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे पहला नाम एक तो पावर लूम्स का भी आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं। क्या समझते हैं स्मॉल इंडस्ट्री क्यों इतनी ज़्यादा इग्नोर हो रही है हुकूमत की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है ना, स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पायदार को पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। जो भी गवर्नमेंट आती है वो हर बार सिर्फ वो लॉलीपॉप दे के चली जाती है। वो यही कहते हैं जी हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये पैकेज दे रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो स्मॉल इंडस्ट्री वाला जो है, जो इतना बंदा अपना बिज़नेस कर रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, वो उसको छोटी लेवल से लेके कितनी ऊपर तक लेके जाता है, ये उस बंदे को पता ही। उसकी मेहनत होती है, ताकि उसको कोशिश होती है कि मैं छोटी इंडस्ट्री से मैं ताकि बड़े ओनरशिप पे जाऊं। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट को वो बार बार यही बात कहते हैं कि प्लीज़ हमारा भी कोई बात सुनी जाए, हमारे लिए भी कोई अच्छी पॉलिसी आए, ताकि इसको हम सेक्टर को आगे लेके जाएं। क्योंकि बार बार इसको नज़रअंदाज किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो हर बार ये कहते हैं कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम बैटिंग कर रहे हैं, हम सिटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े लोगों के साथ सिटिंग कर लेते हैं, छोटे लोगों को सिर्फ नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स छोटी इंडस्ट्री वाला देता है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है, कोई भी फ्लैट आता है पाकिस्तान में, कोई सलाब ज़दगान हो, जो किस तरह के जो मामलात आते हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब स्मॉल चैम्बर को देख लें, फैसलाबाद इंडस्ट्री को, मियाँ ज़फ़र साहब के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, वो भरपूर तरीके से इसके उधर तावन करते हैं। कोई भी पाकिस्तान के अंदर मसला मसाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही लोग देते हैं, छोटी इंडस्ट्री वाले देते हैं। अच्छा, इसमें मज़दूर कितने उनको नुकसान होता है, वो क्या समझे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई इंडस्ट्री बंद होती है तो इंडस्ट्री मालिक जो है वो तो मुतासिर होता ही होता है, साथ जो नीचे काम करने वाला तबका है वो बड़ा मुतासिर होता है। देखिए, एक बंदा जहाँ पे जब वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो सैलरी पे काम कर रहा है, वो चाहे दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जब उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जब उसकी छोटी इंडस्ट्री, जब उसकी फैक्ट्री बंद होगी, तो उसके पास जो वो काम करने वाले घर हैं वो भी बंद होते हैं, उसके चूल्हे बंद हो गए, क्योंकि उसके घर के साथ जो काफ़ी लोग जुड़े होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो कोई बार बार यही प्रॉब्लम आती है कि छोटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, छोटे उसके साथ मजदूर काम करते हैं, जो तनख्वाहदार तक पाए, उसकी 20,000 22,000 सैलरी है, उसके साथ साथ उसको मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी होती है। गवर्नमेंट को हर बार यही होता है कि सर प्लीज़ हमारी भी बात सुनी जाए, ताकि छोटे लोगों को भी लेके ऊपर आएँ, लेकिन बार बार वो इसी चीज़ को वो नज़रअंदाज करते हैं। हम करते हैं, बैठते हैं, जो बड़े मिल ओनर है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, उनके साथ वो बैठ के सेटिंग करते हैं। वो 3-4 लोग बैठते हैं, बस उसको कहते हैं हाँ जी यस नो की आवाज़ दे देते हैं। जो छोटा लोग है वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आदिल शहजाद साहब मौजूदा इंडस्ट्रियलिस्ट से उनसे बात करूंगी। तो आदिल साहब, एक तो पहले आप थोड़ा सा बता दें कि काम क्या करते हैं, दूसरी बात उस काम में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको दरपेश हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिटी 41 का कि आपने आज उस चीज़ को छेड़ा है कि जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से, और हमेशा एज ताजरों का नुमाइंदा होने की हैसियत से हमने बारहा ये चीज़ उठाई है गवर्नमेंट के आगे कि जो हम इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मुल्क है इंपोर्ट बेस्ड। टेक्सटाइल स्पिनिंग मशीनरी और पार्ट्स जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर हमें बेजा किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, उनकी एवेल्यूशंस के हवाले से, उनके अप्रेजमेंट के हवाले से। तो चीज़ें, एक तो डॉलर जो है उसको अपनी सतह पर बरकरार रखने के लिए कोशिश की जाए। अगर ये डॉलर महंगा होता है तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। एलसीज़ के हवाले से इशू आते हैं, वहाँ पे फ्रेट चार्जेस में इश्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जिसमें अगर 1 रुपया भी सपोज चीज़ का रेट बढ़ जाता है, हमें उससे बेचनी होती है चीज़, तो अपने कस्टमर को बेचने के लिए हमें 10 बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। जैसे पिछले दिनों से अभी ये मुसलसल चल रहा है सिलसिला का डॉलर का, एक 175 से अब तकरीबन 185 रुपये पे पहुंच गया है। वो जितने हमने सौदे किए होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हम ख़रीद कर रहे होते हैं, मशीनरी की कर रहे होते हैं, एक तो वहाँ से हमें चीज़ें पहले टाइम पे नहीं पहुँच रही हैं। ये कोविड की वजह से इश्यूज़ जो आए हैं, इनके काफ़ी अभी तक मसले मसाइल अभी हल नहीं हो पाए। ऊपर से जो डॉलर की उड़ान है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो हमारी भी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अरबाब इख्तियार से, जो भी इसमें अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कि एक तो इसको रोका जाए, डॉलर को रिवर्स किया जाए, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएँ, ताकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर ना हो। हमारा मुल्क एक इंपोर्ट बेस्ड है। हम मशीनरी तो लेते हैं, जापान से लेते हैं, जर्मन से लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड से लेते हैं, इटली से, चाइना से आती हैं सारी चीज़ें। उनके पार्ट्स के लिए भी हमें वहीं पे जाना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं होंगी तो जिद्दत में काफ़ी कमी रह सकती है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारी इंपोर्ट्स पे। तो जो आएगा सो आएगा, इसका एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ताल्लुक आएगा,
کیونکہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ آگے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے اندر لگ رہی ہیں وہ چیزیں. اگر ہماری امپورٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ آرڈرز اپنے ٹائم پہ نہیں دے پائیں گے, ان کی کیلکولیشنز آؤٹ ہو جائیں گی. ہم سراہتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے جو لاسٹ منتھ ہمیں جو 5 روپے کا بجلی کا ہمیں جو بینیفٹ دیا ہے اس میں فائدہ تو ہوا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ ڈالر کا اڑان جو ہے وہ 10 روپے کی اڑان جو ہے نا وہ اس سے زیادہ چلی گئی ہے. اب ہم نے جو سودے کیے ہوتے ہیں یا امپورٹر ہیں یا ایکسپورٹرز نے, وہ آج کی بیس پہ نہیں ہوتے, وہ تو ہمیں 2 یا 3 ماہ کے بعد چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جا کے. اگر میں امپورٹ کرتا ہوں تو مجھے 3 ماہ بعد مل رہی ہے, اگر میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو میرا یہ چیز جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد جائے. ان چیزوں سے آپ کو ابھی اسی ٹائم میں سفر کرنا پڑا کیونکہ جیسے ڈالر کی بھی بات کی, ڈالر اسی ٹائم میں ایسے ہوا ہے کہ بہت زیادہ اس کا جو ریٹ اوپر گیا ہے, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم میں ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ نہیں, یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. ایک تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مسائل آئے ہیں, پوری دنیا میں ہیں, پروڈکشن کم ہوئی ہے, ریٹس ہائی ہوئے ہیں, فریٹ کے چارجز بڑھ گئے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. لیکن آفٹر کووڈ جو ہمیں ایشوز آ رہے ہیں وہ مسلسل جو ہے ڈالر کی اڑان جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مستحکم کر سکتی ہے کوئی حکومت؟ جی, ابھی جو موجودہ حالات میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جیسے بھی عدم اعتماد کی تحریک جو چل رہی ہے, یہ ہمارے تاجروں کے لیے بھی ایک قسم کا عدم اعتماد ہو گیا ہے کہ جو بھی ہم کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہم جو سودا کریں گے 5 دن بعد 10 دن بعد کیا وہ ہم سودا اس میں بیچ پائیں گے. پچھلی جو حکومتیں تھیں ان میں سمجھتے ہیں کہ پالیسیز بہتر تھیں انڈسٹری کے حوالے سے؟ انڈسٹریز کے حوالے سے پالیسی جو ہیں ہم اس لیے بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ ٹیکس روشو کم آ رہی تھی گورنمنٹ کے پاس, ٹیکس پیئر کم آ رہا تھا, تو پالیسیز جو بن رہی تھی وہ صرف اور صرف کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بن رہی تھی. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایس ایم ایز کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب جناب چودھری شفیق صاحب ہو گئے, میاں ظفر صاحب, ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے, ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے بارہا گورنمنٹ کو یہ باور کرایا کہ اگر آپ چھوٹے تاجروں کو سہولیات نہیں دیں گے, کم انٹرسٹ پہ قرضہ نہیں دیں گے, اس کو نہیں اٹھائیں گے جو کہ آپ کی بیک بون ہے, اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. الحمدللہ اس گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے اثرات آنے اب شروع بھی ہو گئے کہ چھوٹا تاجر, چھوٹی انڈسٹری والا جو بندہ ہے وہ اب اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ شفیق انجم صاحب بھی موجود ہیں, فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین, ان سے بات کروں. شفیق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہمیں حل ہوتے نظر آئیں گے آنے والے ٹائم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سٹی 41 آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اس وقت گورنمنٹ تو خود اسٹیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ابھی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا, لیکن مسائل جوں کہ توں ہیں. جن مسائل کی نشاندہی ہم 2-3 سال سے کرتے آ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے دور میں, وہ آج بھی وہیں پہ برقرار ہے. جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ اس گورنمنٹ کے فرسٹ ایئر میں رمضان بازار نہیں لگائے گئے تھے, تو ہم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے. لیکن اس کے بعد پھر سٹارٹ ہو گیا, آج پھر وہی چل رہے ہیں. وہاں آج میں ایک رمضان بازار سے ہو کے آیا اور لائنیں لگی عوام کی. یہ کیا تذلیل ہو رہی ہے؟ جب آپ نے احساس پروگرام کے تحت 70 لاکھ خاندان کو رجسٹرڈ کر لیا تو آپ ان کو ان شیپ آف کیش ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں, ان کو کیوں لائنوں میں ذلیل و خوار کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں ہمارا آٹا بکتا ہے, لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ جناب یہ ضلالت بند کریں, یہ عوام کو تذلیل نہ کریں. جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں ان کا جو اصل کام ہے وہ کرنے دیا جائے. یہ ہمیں بھی ہمارا اصل کام کرنے دیا جائے کہ ہم آپ سے گندم لیتے ہیں, اس کا آٹا بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہ جو اسکیمیں چھوٹی چھوٹی سوائے شبدہ بازی کے اور کچھ نہیں ہے. گندم بحران سے متعلق بھی کافی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ گندم بحران ہو جاتا ہے, گندم تک ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ اس سال بھی ہم امپورٹ کریں گے. کیوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے 400 روپیہ ریٹ بڑھایا ہے من کا, لیکن اس کے باوجود جب انٹرنیشنل ریٹ 3000 روپے من ہوگا گندم کا, اور یہاں پہ اس وقت 2200 میں گورنمنٹ پرچیز کرے گی, تو رزلٹ کے طور پہ ہم اپنے کسان کو وہ ریٹ نہیں دے پا رہے. اس کی نسبت انہیں جو ادر اجناس ہیں جیسے کنولا ہے, سورج مکھی ہے, مکئی ہے, شوگر کین ہے, اس میں ان کو زیادہ فائدہ ہے. اس لیے ہمارا کسان جو ہے گندم کو اس نے سیکنڈ پہ رکھ دیا ہے. وہ صرف اتنی لگاتا ہے جتنی اسے تھوڑی سی ضرورت ہے. یا یہ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ گندم وہ کسان لگاتا ہے جس کو کہتا ہے کہ میں کم محنت کروں, کیونکہ اس میں یہ 6 ماہ کی فصل ہے. گندم لگائی, اس کے بعد پانی دینا ہے 2-3 دفعہ اور گندم بن جاتی ہے. تو اس لیے جب تک اس میں آپ خاص انسینٹو کا اعلان نہیں کریں گے, اس میں ریٹ بڑھانا نہیں, آپ جو زرعی ادویات ہیں, جو کھاد ہے, انپٹس ہیں, جو ڈیزل ہے, الیکٹرسٹی کا بل ہے ان کا ٹیوب ویل کا, اس کے اوپر آپ ان کو رعایت دیں
ताकि आम आदमी को आटा सस्ता मैसर आ सके और उनके गंदम के फसल पे आने वाले अखराजात किसान के वो भी कम हो सकें, तो फिर किसान इस पर इसकी तरफ मतवज्जो होगा। अभी आप देखें, आपके साथ मशरकी पंजाब है, वहाँ पे 1 एकड़ से 80-90 मन गंदम ली जा रही है, हम आज तक 30-40 मन में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? आप किसान को एजुकेट करें, उन्हें जो इनपुट्स हैं वो सस्ती दें, उसके ऊपर सब्सिडी दें। पहले सब्सिडीज़ मिलती रही हैं? वो मिलती हैं, लेकिन उस तरीके से जिस तरह कि आप ग्राउंड लेवल तक उसको जाना चाहिए, निचले लेवल तक, वो उस तरह नहीं होता। जो बड़े ज़िम्मेदार है वो उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। छोटा ज़िम्मेदार एक तो बेचारा अनपढ़ है, एजुकेशन नहीं है, दूसरा उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो एग्रीकल्चर के अदारे में चल जाए। अब आप अपने शहर की बात करें, यहाँ पे ज़रा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूब रिसर्च है, तो अब तक इन अदारों ने क्या डिलीवर किया है? आज तक ये हमें 25 मन से लेके 35 मन पर लेके गए हैं, ये 80 मन पे क्यों नहीं हमारे किसान को लेके गए? इनको लेके जाना चाहिए। अगर आज यही पैदावार हम डबल कर लें तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में चले जाएंगे। अगर आपके साथ मशरकी पंजाब में आप 80 मन ले रहे हैं तो हम क्यों 40 मन 35 मन ले रहे हैं? इस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि अगर हम उसको पूरी यानी रन करें तो उसमें हम पूरे एशिया को आटा दे सकते हैं। तो हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें गंदम इंपोर्ट करके उसका आटा बनाकर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट, तो उसमें हमारे मुल्क में डॉलर आएंगे, लेकिन हमें नहीं दी जा रही। इसी तरह जब हम गंदम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम बैंकों से लोन लेके वो सेलोज कंस्ट्रक्टेड गोदाम बना लेते हैं, लेकिन जब स्टोर का टाइम आता है गवर्नमेंट कहती है आप गंदम नहीं परचेज़ कर सकते। ड्यू टू क्यों जी? महकमा फूड करेगा, पास्को करेगा। अब ये अदारे क्या है? करप्शन का गढ़, और वो करप्शन किस पे पड़ती है? सारी हमारे ऊपर, और एंड पे वो एंड यूज़र तक जाती है। तो इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फ्लोर मिलिंग सेक्टर, इसमें देखें पाकिस्तान में तकरीबन 1700 फ्लोर मिल है, हर फ्लोर मिल के साथ कम से कम 100 ख़ानदान जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद उसकी कितनी जैली इंडस्ट्री है। तो ये एक बड़ा सेक्टर है अरबों रुपए का। इसको हमने अगर ग्रोथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसे स्टेबल तो कर। बिल्कुल ऐसे ही कि बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो करने चाहिए जो इस मुल्क के लिए अच्छे हों। तभी वक्त व ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं चैम्बर के सीनियर नायब सदर हैं इमरान महमूद साहब, उससे बात करूँगी। तो इमरान साहब, आपसे तो मैं ये जानना चाहूँगी ओवरऑल इंडस्ट्री में इस वक्त क्या सिचुएशन देखते हैं? अच्छी जा रही है या कहीं ना कहीं कोई कमी देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो इंडस्ट्री है, ख़ासकर जो रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। उसकी वजह से सारा यूरोप जो है इस वक्त स्टॉप किया हुआ है, उसने कोई बाइंग नहीं कर रहे। उसकी वजह से कंटेनर्स हमारे पास तैयार पड़े हुए हैं, गुड्स हमारे पास रॉ मटेरियल उसका रेडी है, लेकिन उस वजह से हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त एक्सपोर्टर्स को आ गया, वो कैश क्रंच का आ गया, क्योंकि बेतहाशा स्टॉक है। जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा तो हमारे लिए वो भी मुश्किलात हैं। और पीछे से जो जैसे बहुत मुतवातर एक तेज़ी के साथ ऑर्डर्स आ रहे थे, वो भी ऑर्डर्स अब उस हिसाब से हमें नहीं मिल रहे। इसलिए हमने गवर्नमेंट से आगे भी रिक्वेस्ट की और स्टेट बैंक से भी रिक्वेस्ट की कि ख़ासकर जो एक्सपोर्टर रशिया और यूक्रेन में बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कंटेनर्स अंडर वाटर हैं, कहीं ना कहीं जगह जाके रुकने हैं, तो उसके लिए एक रिलीफ पैकेज ज़रूर दें इस सेक्टर के लिए कि जो जिनके पैसे लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़्यादा आ गया है, बड़े बड़े जो जितने एक्सपोर्टर्स हैं। तो उस वजह से हमने गवर्नमेंट को कहा कि जो स्टेट बैंक से भी हमारी मीटिंग हुई लास्ट वीक स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर से कि इसके लिए स्पेशल रिलीफ दे, क्योंकि जब 120 डेज़ फार्म ही हो जाता है तो उसकी वजह से ये हो जा ब्लैक लिस्ट में चले जाता है एक्सपोर्टर का, फिर नया फार्म ही नहीं हो सकता। और जब CAD में हम भेजते हैं माल तो 60 डेज़ के अंदर अंदर हमने पेमेंट वापस लेके आनी होती है। अगर वो 60 डेज़ में नया आए तो वो एक नोटिस आ जाता है स्टेट बैंक का कि इसकी पेमेंट लेके आए। तो अभी उस पर भी हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेतहाशा एक्सपोर्टर्स के जो है हमें क्वायरीज़ आ रहे हैं कि हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर से ये मीटिंग करवाएं। और हमारे जैसे अब पॉलिसीज़ जैसे स्टेट बैंक ने नहीं दी है कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट पे आप डिस्काउंट करवा के तो आप पैसे ले लें, लेकिन उसमें भी एक मसला ये आ रहा है कि जो आज अब अगर आप पैसे ले लेते हैं तो जो आज का डॉलर रेट है उसको फॉरवर्ड बुकिंग के साथ पैसे तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जैसे अब फ्लैक्चुएट डॉलर बहुत बुरे हालात हो गए, डॉलर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि जो इम्पोर्ट हम चीज़ कर रहे हैं वो आगे से महंगी पड़ेगी।
اب جب بائرز کی کوئی انکوائری آتی ہے, جب ورک آؤٹ ہم کرتے ہیں, آج پرائس دیتے ہیں تو 2 دن کے بعد پرائس چینج ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کاٹن کا دیکھ لیں کہ کاٹن جو ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً جو ہے فنش ہو چکی ہے, اور امپورٹ کریں گے جب تو ڈالرز میں امپورٹ کریں گے تو کاٹن کے پرائسز بھی اوپر جائیں گے. تو اس لیے ابھی جیسے ابھی گورنمنٹ کی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہیں, تو بڑی کوشش کی ہم نے لاسٹ ویک کہ ہمارے DLTL میں بے تحاشا اس وقت فنڈز بلاک ہیں کہ وہ بھی ریلیز ہوں, وہ بھی ہمیں بہت ضرورت ہے ایکسپورٹرز کو خاص کر. پھر اس کے بعد سیل ٹیکس میں بے تحاشا. اچھا, وہ مسئلہ آپ کا ابھی تک حل نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی DLTL کے تو یہ نوٹیفیکیشن جو ابھی کہا ہے نا, یہ ECC سے اپرووڈ ہوا ہے, اور یہ جب جائے گا کابینہ میں پھر ہی اس کے کیبنٹ میں اپروو ہوگا نا. ہم شور کر دیتے ہیں پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جب تک یہ کابینہ سے کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوگا تو اس وقت اس میں بھی بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو مس کر گئے ہیں. جو ہماری ریکوائرمنٹ SME سیکٹر کی تھی کہ فیبرکس کو ضرور لیں, وہ اس وقت ختم کر دیا ہے. جو رزاق داؤد صاحب نے لاسٹ ایئر جب آئے تھے انہوں نے کہا جی آپ ورکنگ کر لیں, آپ کو ملے گا ضرور. اب جو ایکسپورٹر نے اس کو ورکنگ کر لی ہے اپنی بیلنس شیٹ میں کہ یہ مجھے پیسے گورنمنٹ کی طرف سے آنے ہیں, وہ کدھر جائے گا؟ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہمیں. اب اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے دے دیا ہے ہمیں یہ پیکیج 2026 تک, لیکن اس میں دیکھیں نا آپ بجلی ہے, اس میں گیس ہے, تو اگر یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو آگے سے بھی ظاہری بات ہے کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ سبسڈی جو گورنمنٹ دے رہی ہے ایکسپورٹرز کے لیے 9 سینٹ کی بجلی, 6.5 سینٹ کی گیس مل رہی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو پھر تو پرائسز اتنے اوپر چلے جائیں گے. 2 سال لگے پاکستان میں ہمیں وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اپنے بائرز کو لانے کے لیے. جب بائرز کو یہ چیزیں انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے تو بائرز کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, ایک جگہ سرٹن پرائس نہیں ہے, پرائس چینج ہو رہا ہے, تو بائر بھی پھر ظاہری بات ہے پھر موو کر کے پھر جدھر سے وہ آیا پھر وہ ادھر چلے جائے گا. اچھا, بجلی کا ریٹ جب کم کیا تھا 5 روپے, اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ دیکھیں وہ 5 روپے جو فائدہ نہیں ہوا اس کا, وہ میرا خیال ابھی تک اس کی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے. نہیں, اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے. وہ 300 یونٹ والوں کو ملے گا, 600 یونٹ تک ملے گا, اور لیکن دیکھیں نا کل 4 روپے پھر بجلی انہوں نے کہا اپریل میں بڑھا دینی ہے. تو یہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان ہمارے ملک میں آنے والا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے, گورنمنٹ کہتے جی گورنمنٹ میں دیکھ رہا تو مزدور نہیں مل رہے, یہ نہیں مل رہے. گورنمنٹ کو چاہیے اپنے بندے بھیجے یا ادھر آ کے دیکھیں کہ آٹو لومز جو جتنی ایکسپورٹ کی آدھے سے زیادہ بند ہو چکی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. سیکنڈ, جس ریٹ میں وہ ایکسپورٹر اس کو ریٹ میں کیلکولیشن کر کے اس کو اوور ہیڈ دے رہا ہے, اس ریٹ میں تو کچھ بھی نہیں اس کا بن رہا, الٹا نقصان کر رہا ہے. یہ بھی اگر کل آٹو لوم کل ہمارے پاس ذرا پھر آرڈر آ گئے اور آٹو لوم اگر بند ہو گئی تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر وہی پرانی والی بات ہو جائے گی کہ سرٹن ہر چیز اوپر چلے جائے گی. انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے اس وقت, اور یہ زیادہ انسٹیبلٹی جو ابھی ہمیں سرٹن فیس کرنی پڑ رہی ہے ہمارے ملک کو یا ہمیں فیس کرنی, وہ یہ جنگ کی وجہ ہے کہ جو یوکرائن, اسی وجہ سے ایسا بھی ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے کی ہی بات ہے کہ ایکسپورٹ جیسے آپ نے کہا کم ہوئی ہے, تو پرسنٹیج کے حساب سے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے کتنی پرسنٹ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹ گورنمنٹ گنتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی, میرا ابھی تک یہی سٹانس ہوتا ہے بڑھ گئی. یونٹ وائز ہم کم ہو گئے. بڑھتی ایکسپورٹ تو ایسے ہے کہ جب ایک را مٹیریل ہے, جب آپ ایک را مٹیریل $1 میں لے رہے ہیں تو آج وہ را مٹیریل بڑھنے کی وجہ سے 1.25 کا ہو گیا, تو اس کو کاسٹنگ کر کے جب آپ ایک چیز $1 میں بیچ رہے ہیں تو $1 10 سینٹ میں وہی چیز بیچیں گے تو آٹومیٹک ایکسپورٹ تو بڑھے گی. ہمیں تو یہ دیکھنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ کوانٹٹی وائز ہم بڑھے ہیں کہ پیچھے گئے ہیں. کوانٹٹی وائز میرے حساب سے ٹیکسٹائل کوانٹٹیز وائز یا والیوم وائز 11% ہماری ڈکریز ہے پچھلے سال کی نسبت. ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو بتایا کہ اس طرف جائیں, کیونکہ آپ بے تحاشا آپ دیکھیں نا لومز لگ رہی ہیں, ایئر جیٹ بے تحاشا راستے میں آن وے ہے, اسپننگ مل بہت زیادہ آ رہی ہے, انڈسٹری بہت زیادہ لگ رہی ہے. لیکن انڈسٹری چلانے کے لیے اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ ایک جگہ ایک سرٹن آپ کے 5 سال کا پلان ہو کہ یہ پلان کے ساتھ آپ کو یہ ریٹ لگنا ہے, یہ چیزیں ہیں, تو پھر اس کے لیے ایکسپورٹ پھر ہی بڑھ سکتی ہے. اگر ہماری یہ چیزیں پلان, ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہے یا ایکسپورٹ زیادہ ہے؟ نہیں, امپورٹ اوبیسلی 2 ٹائم زیادہ ہے. امپورٹ سب سے بڑی تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی, میں تو ٹیکسٹائل کو بتاؤں گا نا, اس کا 75% تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور 25% ادھر بن رہا ہے. اگر وہ 75 میں سے 50% بھی جو ہے پاکستان میں بننے لگ جائے تو آپ کا دیکھیں کہ جو فارن ایکسچینج ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں امپورٹ کی شکل میں ادھر بننے لگ جائے گا. ایک تو ان امپلائمنٹ بھی ختم ہوگی, اس کے بعد ہماری چیزیں یہاں بننے لگ جائے گی. الٹی وہی چیز جو ہم امپورٹ را مٹیریل کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارا اس میں یہ ہوگا کہ فارن ایکسچینج جو ہے ضائع نہیں ہوگا, الٹا ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہو سکتی ہے.
बहुत शुक्रिया इमरान साहब। यही उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं जो एसएमई के हवाले से क्लियर नहीं हो सकी वो क्लियर हो जाए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिजवान सदीक साहब मौजूद है, सनतकार हैं, मैं उनसे बात करूँ। तो रिजवान साहब, आप मुझे बताएं कि ओवरऑल एक तो समझते हैं कि जैसे हम स्मॉल इंडस्ट्री को जब मेंशन करते हैं तो कुछ इश्यूज़ होते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्री को हमेशा से दरपेश रहे हैं। लगता है कि इश्यूज़ कहीं ना कहीं हल होंगे या होते हुए नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग स्मॉल इंडस्ट्री के इश्यूज़ को उजागर करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें अभी तक कोई चीज़ विज़न क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इसलिए कि हम लोग तो ताजर इत्तेहाद एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं और वो हम लोग ये अब इस पोजीशन में आ गए हुए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर जो वेजिटेबल सीड आता है अगर वो आना बंद हो गया तो जब फूड क्राइसिस आने शुरू हो गए फिर आप ये देख लें कि अब क्या हालात होंगे। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भिंडी का रेट क्या है। जो हाई लेवल पे हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए हैं उनको तो ये भी नहीं पता। आज टमाटर का रेट 100 रुपये पर केजी था। तो ऐसे में आप ये देखें कि एक आम इंसान जो एक टाइम की सब्ज़ी पे अपनी कुकिंग करता है, हंडिया बनाता है, वो कहाँ जाएगा। आप डॉलर का रेट देख लें, 182 से अबव चला गया हुआ है। हम लोग ये जो मिडिल मैन तबका, वो जो हम स्मॉल इंडस्ट्री कहलाते हैं अपने आप को, क्योंकि एक सीड्स वाले भी एक इंडस्ट्री हैं। अगर ये इंडस्ट्री क्लोज होगी तो फिर ये देखें कि पाकिस्तान में क्या क्राइसिस आएंगे, शदीद किस्म का बुरहान आएगा। अच्छा, ये क्राइसिस जो अभी जो मुश्किलात दरपेश हैं ये हमेशा से आ रही हैं या कुछ टाइम हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम से फेस करना पड़ रहा है? नहीं, ये अभी ये कह लें कि लास्ट 2 ईयर से डे बाय डे बढ़ रहे हैं। उससे पहले सिचुएशन कैसी थी? पहले अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स भी अच्छा था, ग्रो कर रहा था, आपके सामने था, वेजिटेबल भी सस्ती थी। अब आप खुद देख लें, माशाल्लाह से अभी खातून है घर में, आपको भी पता होगा कि क्या चीज़ आती है और किस रेट पे आ रही है। अभी ये रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है, फ्रूटिंग कम हो रही है, सब्ज़ी कम हो रही है, जो चीज़ें थी जा चुकी हैं, बिक गई हैं। अब आप ये देखें कि इसको हम लोग कहाँ पे खड़े होंगे और क्या करेंगे। आगे जो फार्मर है उसने जो 10 एकड़ लगाता था वो आहिस्ता आहिस्ता वापस 2 एकड़ पे आ गया है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि प्राइसेस बढ़ेंगी या नहीं। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम भी आपने एक बात की थी कि जो फूड आइटम्स हैं वो इंपोर्ट करने के मुतालिक भी सोचा जा रहा है, जिससे किसान के लिए भी मुश्किलात दरपेश हो सकती है। वो इसलिए कि जो फार्मर यहाँ पे पैदा कर रहा है, खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, उसको गवर्नमेंट को ओबलाइज करने के बजाय कि वो बाहर से अगर वो मंगवाता है, फ्रूट मंगवाते हैं, तो अरबों खरबों रुपया इनको देना पड़ेगा। जो यहाँ पे कुछ रुपीस के लिए अगर वो सीड्स लगा के एक कोई भी चीज़ वेजिटेबल सोइंग करता है और वो सस्ती दामों में मार्केट में जाती है, तो यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग उसको फैसिलिटी को मतलब लेते हैं कि जी हमें एक चीज़ सस्ती में मिल रही है और वो लोग लेते हैं, खाते हैं। अच्छा, यहाँ प्रोसेसिंग करना मुश्किल है या गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती? गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही जी, क्योंकि हम लोगों ने बेहद चाहा कि अयूब रिसर्च जैसा बड़ा अदारा वो प्राइवेट सेक्टर से हम जैसे लोगों से सीड्स लेके आगे बेचता है। अगर वो अयूब रिसर्च ही है तो फिर वो लोगों को आगे सप्लाई क्यों नहीं देता। फर्स्ट सेकंड, जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमारा एक R&D के नाम पे एक हम लोगों ने फार्म बनाया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे, और वहाँ पे हम लोग अपनी वैराइटीज़ चूज़ करते हैं। 2-2 साल लग जाते हैं हम लोग कि फार्मर्स को एक वेजिटेबल की एक अच्छी वैरायटी उन तक पहुँचे, उसमें सीड प्रोड्यूस करे, वो आगे फसल लगाए, उसकी प्रोडक्शन ले, आगे लोगों तक वो सस्ती सब्ज़ी जाए। वो लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये सारी जो भी चीज़ें, ये प्रेजेंटेशन आपने जो है वो रखी भी होगी हुकूमत के सामने, उनकी तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? न, कभी भी नहीं आया जी। माफ़ी चाहता हूँ इसके, मैं कहता हूँ नेगेटिव थिंकिंग उन लोगों की। ठीक है, मेरे साथ रफ़ाकत रसूल साहब भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी। तो रफ़ाकत साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे इनकी बातों से भी हमें एक मायूसी नज़र आती है, तो क्या लगता है कि ये मायूसी आखिर ख़त्म कब होगी? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है किस तरह। जो हमारी तो एक्चुअली फाउंड्री से मतलब का हमारा बिज़नेस है, रॉ मटेरियल हम डील करते हैं। वो पहले पाकिस्तान स्टील मिल यहाँ चल रही थी, उसमें सारा हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही थी। और तकरीबन पिछले 15 साल से स्टील मिल बिल्कुल बंद है।
اس سے اب سارا ہمارا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ پہ ہے. امپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ بارے میں نہیں ہے. وہ اگر ہم منگواتے بھی ہیں تو کم از کم یہ 100 ٹن ہم وہاں سے منگواتے ہیں, تو اس کے لیے موجودہ ریٹ کے مطابق کروڑ روپے سے اوپر ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اس کی. اسٹیل مل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر 10 ٹن بھی لیتے ہیں 15 ٹن بھی مل جاتا تھا, 10-20 ٹن بھی مل جاتا تھا, اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ کہ ہمارا جو را مٹیریل ہے اس کے لیے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے. حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں چاہ رہی کہ سبسڈی دی جائے؟ نہیں, اس میں سبسڈی کا کوئی تو مسئلہ نہیں ہے, ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے سبسڈی کی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیل مل بند پڑی ہے اس کو چلائیں تاکہ اس میں ہمارے کافی سارے را مٹیریل اس میں ہم یہاں پاکستان میں اویلیبل ہو جائیں گے. کوئی اپلیکیشن وغیرہ آپ لوگوں کی طرف سے گئی کہ ایک پراپر جو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیل کوئی ایسا ان کو دیا ہو کہ اگر یہ کھل جاتی ہے تو کیا کیا فائدے ہوں گے, بند پڑی میں کیا نقصان ہے؟ ہم بالکل ہم یعنی کہ ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے چیمبر کے تھرو بھی جا رہا ہے سارا کچھ, ہم ان کو یہ تجویزیں دے رہے ہیں کہ اس کو چلائیں, روزگار بھی لوگوں کو ملے گا. وہ جو بند پڑا ہے کافی 15 سال سے اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, تو لیکن ابھی تک کوئی اس کا ان پہ اثر. اوورآل لوکل انڈسٹری کے متعلق کیا کہیں گے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ویسے چل رہی ہے جیسے چلنی چاہیے؟ نہیں, جس طرح چلنی چاہیے ایسے تو نہیں چل رہی ہے ابھی. بہرحال یہ میں نے بتایا کہ را مٹیریل کا ہمیں بہت پرابلم ہے, بہت مہنگا مل رہا ہے امپورٹ کر کے. تو اگر ہمارے پاس ایک سورس ہے جو پچھلے 1984 سے وہ کام کر رہی تھی اور 2005 تک وہ کام کرتی رہی ہے, اس کو بحال کریں تو یہ کہ بھائی نظر مبادلہ فارن ایکسچینج بھی بچے گا ہمارا, اور پھر لوگوں کو بھی یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم چھوٹی کوانٹٹی میں منگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے لیں گے. جب ٹھیک ہے. اچھا, ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اسمال چیمبر اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے سرپرست اعلیٰ میاں ظفر اقبال صاحب, ان سے بات کروں گی. تو میاں ظفر اقبال صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم ڈسکس تو کرتے رہتے ہیں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو اس سے اگنور کیا جا رہا ہے, امپورٹنس نہیں دی جا رہی. پالیسیز میں کوئی کلیئرٹی دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اکنامک کانفرنس ہوئی اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے اس میں؟ شکریہ سٹی 41. اس وقت جو یہاں کانفرنس ہوئی ہے وہ تو میرے حساب سے بالکل بلا جواز اور بلا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا ہے ہمیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا مقرر نہیں ہے فیمس پاکستان کا جس نے شرکت کی ہو یا اس نے آ کے وہاں پہ کچھ کیا ہو. وہ ایک ایفرٹ تھی, لیکن ڈیو ٹو گورنمنٹ ایشوز جس وقت فیڈرل میں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی باوقار شخصیت وہاں پہ ان کے پاس نہیں پہنچی. تو اس کو ٹائم کا کہہ لیں کہ غلط انتخاب تھا. وہ ایک چیمبر آف کامرس کی اپنی کاغذ تھی, لیکن ہمارا کام تو چونکہ ایس ایم ای کے اوپر ہے. چیمبر آف اسمال ٹریڈر کا کام ہی چھوٹے تاجر اور چھوٹے بزنس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے حکومت وقت کے ساتھ مل کے جو بھی اچھی پالیسیاں ڈیزائن کروائی جا سکتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کروائیں. اسی طرح ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے, ان کے ڈپٹی گورنر آئے, ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور سارے آئے یہاں پہ. ایک میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے ایک ایگزیبیشن بھی ارینج کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایگزیبیشن اور چیزیں ارینج کرنے سے چھوٹی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو, خواہ وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری, کسی بھی شعبے سے ہو. ہمارا تعلق چونکہ چیمبر سے ہے, اور چیمبر آف اسمال ٹریڈر کا کام یہی ہے کہ اپنے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا. تو ابھی جو اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے جتنی اپریسیشن کی جائے وہ کم ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سستے جو لون ہیں وہ ان کو جب ملیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے انڈسٹری پروموٹ ہوگی, اس کے اندر جابس کریٹ ہوں گی, اس کے ساتھ لوگوں کو جو روزگار کے ساتھ ساتھ ایک رہنے کے لیے اچھا ماحول مل جائے گا. تو ان چیزوں پہ جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے جو انسینٹیو دیے جانے ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح اسٹیٹ بینک اکیلا لگا ہوا ہے. ہماری کوشش رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ادارے بھی جو اگر پراپر طریقے سے جیسے ایف بی آر ہے یا متعلقہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ مل کے اگر کام کریں تو یقیناً اس سے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں. اچھا, ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اسمال انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ اگنور ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو سب سے زیادہ جو اسمال انڈسٹری ہے وہ تو ہمارے فیصل آباد کی پاور لوم انڈسٹری ہے. اس وقت سب سے زیادہ وہ ڈسٹرب ہے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا مال ایکسپورٹ کے اندر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے انٹرنیشنل جو ہمارا بائر ہے وہ آپ کے ملک کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر استحکام کتنا ہے, حق کی حکومت کے اندر استحکام کتنا ہے. جب عدم استحکام ہوگا تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس سے ملک کے اندر آپ کو آرڈر نہیں آئیں گے. وہاں کا جو فارنر ہے وہ بیٹھا بڑا سینسٹیو ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ آپ کے ملک میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس سے ہماری پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات جو ہے وہ ملک کو زیادہ نقصان دیتے ہیں، اور خاص کر جہاں پہ چھوٹا تاجر آ جاتا ہے، چھوٹی انڈسٹری آ جاتی ہے، وہ اس سے سروائیو نہیں کر پاتی. پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا لاس ہو چکا ہے. 4 ماہ شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے، کاروبار بند رہنے کی وجہ سے جو لاس ہوئے ہیں وہ ابھی تک ہمارے لوگ اس کو وہ کر نہیں سکے، ابزارو نہیں کر سکے. اچھا، اب دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ پاور لومز، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. پاور لومز والوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ویسے اگر ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے اپنی آواز پہنچا سکیں حکومت تک، لیکن وہ آواز پہنچتی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پر ان احتجاجوں کا، یہ جو مسائل ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ دیکھیے بھی چیمبر میں تو اس بات پہ بالکل ایگری نہیں ہوں کہ احتجاج کیا جائے کسی بات پہ. بہترین راستہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جمہوری گورنمنٹ کے اندر وہ استحکام بیٹھ کے آپ ٹیبل ٹاک کے ساتھ اپنے مطالبات پورے کریں. جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ٹیبل ٹاک کے اوپر آپ اپنے مطالبے اگر آپ کے اندر جنون، جیسے ابھی کل کی بات ہے، ہمارے کچھ فیصلات کے ہمارے ممبران تھے مختلف سیکٹر کے، امپورٹر تھے، ان کو ایشوز تھا FBR کے اندر. ہم نے فوری طور پہ چیف کمشنر صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کل ٹائم دیا، وہاں بیٹھے، جا کے ان کے کمشنر ساتھ بیٹھ گئے، اور میں ان میں ممنون ہوں FBR کے جو سید جعفری صاحب ہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمیں نہ صرف ٹائم دیا بلکہ بہترین طریقے سے اپنے کمشنر کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے لوگوں کو مطمئن کیا. اور جب تاجر بے خطر بے خوف ہو کے کام کرے گا تو ڈیفینیٹ وہ ٹیکس نیٹ ورک میں اضافہ ہوگا. اس وقت ملک کے اندر آج اگر آپ ٹیکس ریونیو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً 300-400 بلین روپیز زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو چکا ہے آج کی تاریخ. ابھی سال پورا ہونا باقی ہے. تو جب آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ مل رہا ہے گورنمنٹ کو اور بغیر کسی خوف و ہراس کے، تو پھر آپ خوف و ہراس پھیلا کے اس طرح کی حرکتیں کریں کہ جی اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ یہ قانون آ جائے گا، اس سے پکڑ دکڑ ہوگی، یہ ہوگا. تو خاص کر POS جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھی چیز ہے، لوگوں کو لائیں، ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے کل بھی پرپوزلز پیش کی ہیں یہاں پہ چیف کمشنر صاحب کو. تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر سید محمود حسین جعفری صاحب زیادہ توجہ دیں گے اور بہتر طریقے سے اس پہ عمل بھی کرائیں گے. اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین FBR سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہمیں میٹنگ کے لیے ٹائم دیں گے. تو جیسے وہاں پہ جائیں گے تو پالیسی ڈیزائن تو اسلام آباد میں ہونی ہے. جہاں پر گورنمنٹ کی بات کری آپ نے، تو گورنمنٹ کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اس وقت گورنمنٹ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو تو اپنے سیٹیں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان کو کیا اس بات کی فکر ہوگی کہ چھوٹا تاجر مر رہا ہے یا جی رہا ہے. چلیں، بہت شکریہ. آسما شہزادی صاحبہ موجود ہیں. تو آسما صاحبہ، آپ سے تو یہ جاننا چاہوں گی اوور آل کہ جیسے لوکل انڈسٹری کی تو ہم بات کریں، آپ کو ابھی کن مسائل کا سامنا ہے وہ جاننا چاہیں گے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو ٹورزم کا ہے، دوسرا بینکنگ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹورزم جو انڈسٹری ہے اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی ہم توجہ دیں اور اس کے اندر فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر دیں تو ہم ریونیو بہت زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ دوسرے ممالک میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہاں سے کتنی جو ہے وہ ساری دنیا سے ٹورسٹ جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ٹرسٹ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اتنے خوبصورت سینک بیوٹی ہے، اتنی خوبصورت اور گاڈ گفٹڈ ہے ہمارے پاس. ہم نے کوئی سیلف کریٹ نہیں کی ہوئی، لوگ تو خود کریٹ کر کے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور ایک ارننگ کا ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انہوں نے سورس رکھا ہوا ہے. جبکہ ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں، ہمارے پاس قدرتی طور پر ہی ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ٹکڑا ہے. جبکہ سننے میں آیا تھا کہ جی سوئٹزرلینڈ کو جنت کہا جاتا ہے. آپ یقین کریں میں پرسنلی صرف اس کو دیکھتے ہوئے میں وزٹ کر کے آئی ہوں، اور جب میں سوئٹزرلینڈ پہنچی اور میں حلفاً یہ بات آپ کو کہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان اس سے کہیں خوبصورت ہے. اتنی بیوٹی ہے ہمارے پاکستان میں. آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہاں تو آرٹیفیشلی لیکس، آرٹیفیشلی ہر چیز کریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. توجہ دلانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ ہمیں تو سٹیپس کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے تھوڑا سا،
اس میں یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرے ہماری جو ٹورسٹ والے اسپاٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس میں سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, کلینلینس ہے, اس میں آ جاتی ہے آپ کی صرف ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تھوڑا ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اگر اس کو گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا پیسے انویسٹ کرے, تھوڑی سی توجہ دے, تو ہمارا جو اولڈ ایک چیزیں مطلب ایک پرانی ہو چکی ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ماڈرنائز ہم کر لیں تو ہمارا انفراسٹرکچر اگر بہتر ہو جائے, وہاں پہ اگر ہم فیسیلیٹیز دے دیں, تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا سے آپ کو جو ہے وہ ٹورسٹ نہ ملے. ڈیفینیٹلی آئیں گے اگر ہم ان کو یہ باور کرا دیں کہ اٹس پیسفل کنٹری, اٹس اینڈ دیر از نو پرابلم ایٹ آل. یہاں پر ہر طرح کی پروٹیکشن, ہر طرح کی سیکیورٹی اور ہم پرووائڈ کریں گے, اور ان کو اگر ہم یہ چیز سیکیور کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کسی سے لون لینے کی بھی ضرورت نہ رہے. بالکل ایسے کہ بہت سارے مسائل ہیں تو صحیح, لیکن حکومت کو یہی چاہیے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. تو ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.